رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھا آدمی تھکے قدموں سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں چھالے، کپڑوں پر مٹی اور چہرے پر وہ تھکن جو صرف ایک مزدور ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس کا نام تھا اللہ رکھا۔ وہ سارا دن اینٹیں اٹھاتا، مزدوری کرتا، صرف ایک خواب کے لیے، میرا بیٹا وہ زندگی نہ گزارے جو میں گزار رہا ہوں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ارمان۔ اللہ رکھا نے کبھی خود کے لیے نیا کپڑا نہیں خریدا، کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، مگر ارمان کی ہر خواہش پوری کی۔ اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، پھر کالج، پھر شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹی۔ وقت گزرتا گیا، ارمان پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا۔ ایک بڑی کمپنی میں نوکری، عالیشان گاڑی، بنگلہ، سب کچھ۔ لیکن اس سب کے بیچ وہ اپنے باپ کو بھول گیا۔ ایک دن ارمان کی کمپنی میں ایک بڑی پارٹی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، سب سوٹ بوٹ میں، قیمتی پرفیوم، مہنگی گھڑیاں۔ اسی دوران دروازے پر ایک آواز آئی، بیٹا ارمان۔ ارمان چونک گیا۔ وہی بوڑھا باپ، اللہ رکھا، پرانے کپڑوں میں، ہاتھ میں ایک تھیلا جس میں دیسی گھی کے پراٹھے تھے۔ بیٹا، میں نے سوچا تو سارا دن مصروف ہوگا، تو میں خود ہی آ گیا۔ ارمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا جیسے سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کوئی جگہ ہے آنے کی؟ باپ سہم گیا۔ بیٹا، میں تو بس کچھ نہیں، آپ جائے یہاں سے ابھی۔ وہ الفاظ جو شاید تلوار سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ اللہ رکھا نے خاموشی سے تھیلا نیچے رکھا اور آہستہ آہستہ واپس مڑ گیا۔ اگلے دن ارمان کو ایک فون آیا۔ کیا آپ ارمان صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کے والد کو کل رات دل کا دورہ پڑا، وہ ہسپتال میں ہیں۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ باپ بیڈ پر لیٹا تھا، آنکھیں بند، سانسیں مدھم۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا۔ اللہ رکھا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہا، اگر میری وجہ سے تمہیں شرمندگی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر ارمان ٹوٹ گیا۔ ابا، ایسا نہ کہیں، میں شرمندہ ہوں، اب نہیں۔ لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اللہ رکھا کی سانسیں رک گئیں۔ چند دن بعد ارمان اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ ایک پرانا صندوق کھولا، اس میں کچھ پرانے کپڑے اور ایک ڈائری تھی۔ ڈائری کے صفحے کھولے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر صفحے پر ایک ہی بات لکھی تھی، آج بھی مزدوری کی، ارمان کی فیس بھر دی، آج بھوکا سو گیا، مگر ارمان کے لیے کتاب خرید لی۔ اللہ کرے میرا بیٹا کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ ارمان زمین پر بیٹھ گیا، زار و قطار رونے لگا۔ ابا، آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہی کمپنی، وہی حال، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ ارمان سادہ کپڑوں میں کھڑا تھا، ساتھ میں مزدوروں کا ایک گروپ۔ اس نے اعلان کیا، آج سے میری کمپنی میں کام کرنے والا ہر مزدور میرے باپ جیسا ہے، ان کی عزت، ان کا حق، سب کچھ سب سے پہلے ہوگا۔ لوگ حیران تھے، مگر ارمان کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا، امیری پیسے سے نہیں، باپ کی دعا سے ہوتی ہے۔ اختتام کا پیغام: کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہ کریں، کیونکہ جس دن وہ چلے جاتے ہیں، اس دن پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے غریب ہو گئے ہیں۔